کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ بھی بہت سادگی کے ساتھ، کیونکہ سکندر کی فیملی نے شادی کروانے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب نہیں کریں گے جس کے ساتھ اتنی زیادہ بدنامی اور ذلت ان کے گھر جائے گی، جس کے بعد ساری ہی فیملی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس مشکل وقت میں راحت اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتی ہے اور جا کر بی جان سے کہتی ہے کہ آپ اون اور آئلہ کا نکاح کروائیں، میں اون کی ماں ہوں، آج اون کے ساتھ کھڑی ہوں اور یقیناً میرا بیٹا آئلہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہ سننے کے بعد اس کے بھائی بھی رضامند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت خاندان کی عزت بچانا زیادہ ضروری تھا، اور ویسے بھی ثاقب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے اون کو ہمیشہ غلط سمجھا۔ اون ایسا نہیں ہے جیسا وہ اسے سمجھتے تھے، اون تو بہت اچھا فرما بردار اور محنتی انسان ہے، جس طرح اس نے ثاقب کے ساتھ مل کر محنت کی۔ ثاقب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اون آئلہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اون کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جس کے بعد اون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی اور آئلہ کی شادی ہو جائے، لیکن وہ ایسے آئلہ کے ساتھ شادی نہیں چاہتا تھا، وہ دھوم دھام سے آئلہ کی رضامندی سے اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں آئلہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تو آئلہ مجبوراً اس کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ اور پھر وہی ہوا، شادی کی رات ہی آئلہ اپنے تیور دکھاتی ہے اور وہ اون سے کہتی ہے کہ تم مجھے ساتھ نکاح تو کر سکتے ہو لیکن کبھی میری محبت حاصل نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم نے مجھ پر ترس کھایا ہے۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہوتی تو شاید میں اس نکاح کو قبول بھی کر لیتی، لیکن اب نہیں، اور تم کبھی بھی میرے لائق نہیں تھے اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی اون کہتا ہے کہ میں نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تمہاری اور میری ایسے شادی ہوگی، لیکن حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ماموں کو زبردستی یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ سننے کے بعد آئلہ کہتی کہ یہ زبردستی کا نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن تمہیں میں کبھی بھی اپنے شوہر کا درجہ نہیں دوں گی۔ اون اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آئلہ شامی سے محبت کرتی ہے، شاید وہ اسے کبھی بھی وہ مقام نہیں دے پائے گا، لیکن وہ آئلہ کو تحفہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ شادی کن حالات میں کی ہے، میں تمہیں کبھی بھی زبردستی اپنی محبت کے لیے قائل نہیں کروں گا، لیکن ہاں اتنی کوشش ضرور کروں گا کہ میں تمہارے قابل بن سکوں۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت آئلہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتی۔ ساری رات وہ صوفے پر گزار دیتا ہے جبکہ آئلہ کمرے میں گزار دیتی ہے۔ دونوں میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اس قدر دور ہیں کہ اون نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے اس کی خوشی تو مل گئی لیکن اس کی خوشی ادھوری ہے، جب تک آئلہ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں پیدا ہو جاتی آئلہ کے ساتھ رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب شامی کی تو ساری رات جیسے کانٹوں پہ گزر جاتی ہے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آئلہ اس کے علاوہ کسی اور کی ہوگی۔ بے شک اس نے آئلہ کو چھوڑ دیا لیکن اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے بہت ہی زیادہ اذیت کا باعث اس کے لیے بنا۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزار دی۔ آج اسے اس بات کا احساس ہوا کہ آئلہ کس درد سے گزری ہوگی جب اس نے رملہ اور شامی کے نکاح کو دیکھا ہوگا، ان دونوں کی منگنی کو دیکھا ہوگا، ساری رسموں کو دیکھا ہوگا۔ شامی بھی اندر سے ٹوٹ چکا ہے لیکن نہ تو وہ کچھ اپنے لیے کر سکتا ہے اور نہ ہی آئلہ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شادی کے بعد کیا اون اور آئلہ کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آئلہ اون کو اپنا شوہر مان کر اسے وہ عزت و محبت دے پائے گی جو کہ اون ڈیزرو کرتا ہے؟ کیا اون کی ماں کے آنے کے بعد اون کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کیا اون اپنی ماں کو معاف کر دے گا؟ آپ لوگوں کی اس ڈرامے کی سٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔